آج ہم سورہ الفاتحہ جو قرآن پاک کی سب سے پہلی سورہ مبارکہ ہے، اس کی چند ابتدائی آیات کی تفسیر عرض کریں گے۔ سورہ الفاتحہ ایک اس کے ناموں میں سے الفاتحہ نام ہے۔ چونکہ قرآن پاک کی تلاوت کا آغاز سورہ الفاتحہ سے ہوتا ہے، اسی سے قرآن پاک کی ابتدا ہوتی ہے، اس لیے اس کو فاتحۃ الکتاب کا نام دیا گیا ہے۔ اوپننگ ہو رہی ہے قرآن پاک کی اس سورہ مبارکہ سے۔ ایک اس سورت کا نام الحمدللہ بھی ہے، چونکہ ابتدائی الفاظ اس سورہ مبارکہ کے وہ الحمدللہ رب العالمین ہے۔ جس طرح قرآن پاک میں باقی کئی ایک صورتیں ابتدائی الفاظ سے موسوم ہیں، اسی طرح اس کا بھی ایک نام ہے سورہ الحمد یا سورہ الحمدللہ۔ اور پھر احادیث مبارکہ میں اس سورہ مبارکہ کو ام الکتاب اور ام القرآن کا نام بھی دیا گیا ہے، یعنی قرآن پاک کی اصل۔ اور اس کے علاوہ اس سورہ مبارکہ کا ایک اور نام ہے سورۃ الکنز، یعنی خزانے والی سورت۔ اللہ نے اس میں کئی ایک روحانی خزانے پوشیدہ کیے ہوئے ہیں، اس کو سورۃ الکنز بھی کہا جاتا ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ دین کے بنیادی امور کا جامع بیان اس سورہ مبارکہ میں ہونے کی وجہ سے سورۃ الواقعہ یہ بھی اس سورہ مبارکہ کا ایک نام ہے۔ احادیث مبارکہ میں سورہ الفاتحہ کو سورہ الشفاء کا نام بھی دیا گیا ہے اور سورہ الشافیہ کا نام بھی دیا گیا ہے۔ تو اسی طرح سورہ تعلیم القرآن، سورۃ الدعاء، یعنی بے شمار نام ہے قرآن پاک کے اس سورہ مبارکہ کے جو احادیث مبارکہ میں مستند تفاسیر کے اندر موجود ہے۔ اسی طرح سورۃ المناجات بھی اس کا ایک نام ہے، اس لیے کہ ہم اس سورہ مبارکہ میں اللہ کی حمد و ثنا کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں ایک مناجات، ایک دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اس لیے اس کو سورہ المناجات بھی کہا جاتا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے احادیث مبارکہ میں بہت سے فضائل بیان ہوئے ہیں۔ حضور علیہ السلام کے جلیل القدر صحابی ہیں حضرت ابو سعید ابن معلہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان سے ایک روایت ہے، اور موطا امام مالک میں اسی طرز کی ایک روایت حضرت سیدنا ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی منقول ہے۔ وہ یہ کہ حضرت ابو سعید ابن معلہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا، حضور علیہ السلام نے آواز دی، میں نے اپنی نماز مکمل کی اور پھر حاضر ہوا، تو آپ نے پوچھا کہ اے ابو سعید کیا کر رہے تھے؟ تو میں نے جواب دیا کہ میں نماز کی ادائیگی کر رہا تھا۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، کیا قرآن پاک میں سورہ الانفال آیت نمبر 24 فرمایا کیا آپ نے یہ نہیں پڑھا کہ اللہ پاک نے فرمایا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، کہ جب اللہ اور اس کے رسول تمہیں بلائیں تو ان کی دعا کا رسپانس دیا کرو، جواب دیا کرو۔ جب میں نے بلایا تھا
تو آپ اپنی نماز توڑ کے مجھے جواب دے دیں. یہ آپ نے آیت تلاوت فرمائی. اس کے بعد حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ابھی ہم جب یہاں باہر جائیں گے مسجد سے تو میں آپ کو کچھ نصیحتیں کروں گا اور حکمت کی باتیں بتاؤں گا. وہ فرماتے ہیں کہ جب کچھ دیر گزری ہم مسجد شریف سے باہر جا رہے تھے تو میں نے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ میں تمہیں کچھ سکھاؤں گا تو مجھے وہ سکھا دو. تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، وہ فرماتے ہیں میرا ہاتھ پکڑ کر کہ وہ سورہ مبارکہ جو آج میں تمہیں سکھا رہا ہوں وہ الحمدللہ رب العالمین ہے، یعنی سورہ الفاتحہ ہے، اور وہ السبع المثانی، چونکہ اس سورت کی 7 ورسز ہیں، 7 آیات ہیں، اور المثانی اس کو کہنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہ 2 دفعہ نازل ہوئی ہے. روایات میں آتا ہے کہ یہ سورہ مبارکہ ایک دفعہ مکہ میں نازل ہوئی اور ایک دفعہ مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی. البتہ اس کا شمار مکی صورتوں میں ہوتا ہے اور قرآن پاک کی چند ایک ابتدائی صورتیں نازل ہوئی. پھر جب سورہ الحجر نازل ہوئی اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کو نازل فرمایا. تو وہ فرماتے ہیں کہ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا کہ میں آج آپ کو قرآن پاک کی ایک ایسی سورت سکھانے لگا ہوں جس کا نام ہے السبع المثانی، وہ 7 آیتیں کہ جو 2 دفعہ نازل ہوئی. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سورہ مبارکہ پڑھی اور انہیں سکھائی اور فرمایا قرآن کی صورتوں میں سے یہ ایک عظیم صورت ہے. اب یہ سورہ مبارکہ سورہ الفاتحہ، اس کے بنیادی طور پر 2 حصے ہیں. جو فرسٹ پارٹ ہے اس کا سورہ الفاتحہ کا وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف، یعنی الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پالنہار ہے، جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، رب ہے. اور اس کے بعد جب ہم اللہ کی یہ تعریفیں کرتے ہیں، الرحمن الرحیم، وہ رحمان بھی ہے وہ رحیم بھی ہے، مالک یوم الدین، وہ فیصلے کے دن کا مالک ہے. پھر فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ پاک ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد کے طلبگار ہیں. یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف ہو گئی اس سورہ الفاتحہ کے پہلے آدھے سے. اس سے ہمیں ایک سبق یہ ملتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی دعا کرنی ہو، کوئی التجا کرنی ہو، تو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کی کچھ حمد و ثنا کرو. جس طرح ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں تو تلاوت کرنے کے بعد ہم دعا کرتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز کے بعد دعا کرتے ہیں، کچھ اوراد و وظائف پڑھتے ہیں، اس کے بعد ہم دعا کرتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کی پہلے حمد کرو، ثنا کرو، تعریف کرو، نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کرو، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے مانگو. یہ اللہ نے خود طریقہ سکھایا سورہ الفاتحہ میں. اور حدیث مبارکہ میں درود پاک کے فضائل میں ہے کہ اول آخر درود پاک پڑھا جائے دعا کے، اللہ اس کو رد نہیں فرماتا. تو پھر اس کے بعد ایک دعا ہے، اور مفسرین کرام نے فرمایا
کہ سورہ فاتحہ اور قرآن پاک اس کا آپس میں تعلق یہ ہے کہ سورہ فاتحہ ایک دعا ہے اور اس کے بعد آنے والا پورا قرآن پاک کا حصہ اس دعا کا جواب ہے۔ وہ کیسے؟ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ التجا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں ہدایت کا راستہ دکھا۔ ہم اس سے سوال کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، جو صراط مستقیم۔ پھر اللہ تعالیٰ نے خود ہی اس کی وضاحت بھی فرما دی کہ جو صراط مستقیم ہے وہ کون سا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، کہ اے اللہ پاک جن لوگوں پر تو نے انعام کیا ہے ان لوگوں کا راستہ ہمیں دکھا ہے۔ پھر اگر ہمارے اوپر چھوڑ دیا جائے کہ انعام کس پر زیادہ ہے تو ہر بندہ سمجھے گا میری اتنی اولاد ہے، بہت بڑا انعام ہے، میرے پاس اتنا پیسہ ہے، بڑی مال و دولت ہے، اقتدار ہے اور دنیا کی چیز ہے، بڑا انعام ہے۔ لیکن اللہ پاک نے ہمارے اوپر نہیں چھوڑا، فرمایا صراط الذین انعمت علیہم۔ قرآن پاک میں دوسرے مقام پر یہ جن پر اللہ نے انعام کیا وہ کون ہے؟ فرمایا 4 کیٹیگریز بیان فرمایا، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نبی، صدیق ہیں، شہداء ہیں اور اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے نیک برگزیدہ بندے صالحین۔ فرمایا جن کو ان کی سنگت نصیب ہو گئی، رفاقت مل گئی، یہ بہت ہی اچھی رفاقت ہے۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو اصل اللہ کے انعام یافتہ ہیں، ورنہ جو اللہ تعالیٰ کے دشمن، اللہ کے نبیوں کے دشمن، دنیا کی دولتیں تو انہیں بھی اللہ نے بے شمار دی۔ فرعون جب دنیا سے گیا تو اس وقت بھی ملین ٹریلینئر تھا۔ قارون جب خزانوں سمیت زمین میں دھس رہا تھا تو اس وقت بھی وہ ٹریلینئر تھا۔ اسی طرح نمرود جب ایک مچھر اس کے ناک میں گھس کے اس کی موت کا سبب بنا تو وہ بڑی بادشاہتوں کا مالک تھا۔ اگر یہ تو اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کے دشمنوں کو بھی دے دیتا ہے دنیا میں۔ اصل انعام یہ ہے کہ اللہ پاک نے جس مقصد کے لیے ہمیں بھیجا، کوئی بندہ اپنی زندگی کے مقصد کو الہی تعلیمات کے مطابق سمجھ لے اور پھر اس کے مطابق گزارنا شروع کر دے، وہ اصل میں اللہ کے انعام یافتہ بندے ہیں۔ اور ان کی 4 کیٹیگری اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، وہ صدیق ہیں، وہ شہداء ہیں اور وہ اللہ کے نیک برگزیدہ بندے صالحین ہیں۔ اور ان کی سنگت اور رفاقت جس کو مل جائے، فرمایا وہ بہت ہی اچھی سنگت اور بہت ہی اچھی رفاقت ہے۔ آپ دیکھیں نا صحابہ کرام، آل بیت اطہار، ان کے درجے کیسے ملے؟ جب ان کو نبی کریم علیہ السلام کی سنگت مل گئی، صحبت مل گئی، صحابیت کا اعلیٰ ترین درجہ مل گیا۔ اور اگر دنیا کے اندر جتنے بھی ہماری شب بیداریاں، ہماری نیکیاں، ہماری نمازیں، ہمارے روزے، حج، طواف، عمرے، سارے بڑے بڑے نیک لوگوں کی جتنی یہ باتیں، اگر ان کا ایک مینار تعمیر کرتے چلے جائیں، جہاں پہ جا کے اس کی انتہا ہوگی وہاں سے مقام صحابیت کی ابتدا ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہیں حضور علیہ السلام کی سنگت اور صحبت نصیب ہوئی۔ اور قرآن فرماتا ہے حسن اولئک رفیقا، کہ جنہیں ان کی سنگت نصیب ہو جائے یہ بہترین رفاقت ہے۔ تو اس طرح یہ سورہ مبارکہ بنیادی طور پر ایک دعا ہے اور اس کے ناموں میں سے بھی ایک سورہ الدعا ہے، اس لیے کہ ہم اہدنا الصراط المستقیم کہہ کے اللہ سے اسی کی بتائی ہوئی، اسی کی سکھائی ہوئی ایک دعا کرتے ہیں حمد و ثنا کرنے کے بعد۔ اور وہ دعا کیا ہے کہ اے اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا دے،
اور پورا قرآن اس سوال کا، اس دعا کا جواب ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں پھر جو الف لام میم سے لے کر والناس تک اللہ نے جو آقا علیہ السلام کے قلب اطہر پہ قرآن عزیز نازل فرمایا، یہ وہ کتاب ہدایت ہے۔ اس کو سمجھو، اس کو جانو، پہلے ایمان لو، پھر اس کے بعد اس کی تلاوت کرو، پھر اس کو سمجھنے کی کوشش کرو، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو۔ اللہ جب یہ نور دے دے تو جو سینے اس نور سے خالی ہیں ان تک بھی اس نور کو پہنچاؤ، اللہ کریم ہدایت عطا فرما دے گا۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔